16 دسمبر 1971 کو مشرقی پاکستان ٹوٹ کر بنگلہ دیش بن گیا اور تب سے بھارت اور بنگلہ دیش کی حکومتیں پاکستان پر دباؤ ڈال رہی تھیں کہ بنگلہ دیش کو تسلیم کر لیا جائے، لیکن پاکستان کی رائے عامہ اس کے خلاف تھی اور پاکستان میں طلباء اور مخالف سیاسی جماعتیں پہلے ہی اس مسئلے پر تحریک چلا رہی تھیں، جبکہ ذوالفقار علی بھٹو کا موقف تھا کہ بنگلہ دیش ایک حقیقت ہے اور اسے تسلیم کر لینا چاہیے۔ لیکن بھٹو صاحب کے لیے عوامی رائے عامہ کے خلاف بنگلہ دیش کو تسلیم کرنا ایک مشکل امر تھا اور حکومت پاکستان نے بنگلہ دیش کو تسلیم نہ کیا۔ جب بنگلہ دیش نے اقوام متحدہ میں شمولیت کی درخواست دی تو پاکستان نے موقف اپنایا کہ بنگلہ دیش کی اقوام متحدہ میں شمولیت کے مسئلے پر غور کرنے سے پہلے تمام متنازع مسائل کو حل کیا جائے، اقوام متحدہ کے چارٹر کی پابندی کی جائے اور تمام جنگی قیدی واپس کیے جائیں۔ چین نے بھی پاکستان کے موقف کی پرزور حمایت کی۔ دوسری طرف ذوالفقار علی بھٹو نے سپریم کورٹ آف پاکستان سے بھی مشورہ طلب کیا کہ آیا اس مسئلے پر قومی اسمبلی کوئی قرارداد پاس کر سکتی ہے، تو سپریم کورٹ نے اس کا مثبت جواب دیا اور آخر کار ذوالفقار علی بھٹو نے ایک قرارداد کے ذریعے مستقبل میں بنگلہ دیش کو تسلیم کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ فروری 1974 میں بنگلہ دیش کو اس وقت تسلیم کیا گیا جب لاہور میں دوسری اسلامی سربراہی کانفرنس ہو رہی تھی۔ بنگلہ دیش کو اسلامی سربراہی کانفرنس میں شریک ہونے کی باقاعدہ دعوت دی گئی، جسے بنگلہ دیش نے منظور کر لیا، اور بنگلہ دیش کے صدر شیخ مجیب الرحمن خود کانفرنس میں شریک ہوئے اور ستمبر 1974 میں بنگلہ دیش باضابطہ طور پر اقوام متحدہ کا ممبر بن گیا۔